الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلسیں اور ایک دوسرے کو سننا اور کہنا بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جیسے کسی بنجر زمین کے اوپر بارش برسے اور پھر وہ پانی زمین میں پہنچ جائے اور پھر اس سے فصل نکلنا شروع ہو جائے. اگر ہم ٹھیک ٹھاک نیتوں کے ساتھ اس مجلس کے اندر آیا کریں اور آپس میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اسلاف امت کی اور اولیاء کاملین کا تذکرہ کیا کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ نرم نہ پڑے. دل کی زمین نرم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ذرا سی بارش نرم زمین کو فصل اگانے پر مجبور کر دیتی ہے. اس لیے ہم اپنی نیتیں ٹھیک ٹھاک کریں، اپنی نیتیں اچھی بنائیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسی دنیا میں رہ کر اسی دنیا سے اور اسی دنیا کی چیزوں سے ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں. دنیا سے دنیا کو بنا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. دنیا سے آخرت کو بنا لینا یہ انسان کی عقل مندی ہے. اس لیے ہم اچھی نیتوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو ان مجلسوں کے اندر شریک کرے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بے رخے آتے ہیں، بس بیٹھ جائیں گے، ہو جائے گا،
نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی اہل اللہ کے پاس جانے کا یا کم سے کم اہل اللہ کی نصیحتیں سننے کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں بنو امیہ سلطنت کے، سلیمان بن عبد الملک۔ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہاں جتنے صاحب فضل لوگ ہیں، جتنے صاحب علم ہیں، ان تمام کو طلب کیا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ سارے کے سارے سلیمان بن عبد الملک کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ ایک بڑے چوٹی کے اللہ والے تھے، ابو حازم سلمہ ابن دینار۔ یہ عالم دین بھی تھے اور عالم ربانی تھے، اولیاء کاملین میں تھے، جن کے سامنے دنیا کسی قیمت پر جچتی نہیں تھی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے نزدیک یہ دنیا اس مٹی سے زیادہ غلیظ تھی جو جوتوں میں لگی رہتی۔ یہ ابو حازم سلمہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایسے ہی اولیاء کاملین میں تھے، وہ حاضر نہ ہو سکے۔ دن گزرنے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو کچھ احساس ہوا تو اس نے پوچھا درباریوں سے اور اپنے ساتھ والوں سے کہ مدینے کے کوئی اللہ والے باقی تو نہیں رہے جس سے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو۔ کسی نے بتایا کہ ابو حازم سلمہ ابن دینار سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک یہ اموی سلطنت کا بادشاہ ہے، اسی بنو امیہ سلطنت میں ایک عمر ابن عبد العزیز بھی گزرے ہیں۔ یہ وہی عمر ابن عبد العزیز ہے کہ جو بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بادشاہت کے باوجود آپ کا عدل و انصاف اور آپ کا تقوی بڑا مشہور تھا۔ باقی بادشاہ تو دوسرے بادشاہوں کی طرح گزرے۔ اب یہ سلیمان ابن عبد الملک کو جب بتایا گیا کہ ابو حازم سلمہ ابن دینار کی ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے کسی طرح ان کو پیغام پہنچایا۔ ابو حازم سلمہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ جب آپ تشریف لائے تو سلیمان بن عبد الملک نے آپ سے یوں کہا کہ یہ کیسی بے وفائی ہے کہ ہم یہاں تک آئے اور آپ ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ ابو حازم سلمہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہے، میرے اور آپ کا کوئی تعارف نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہے تو بے وفائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ارے ملاقات ہو، تعلقات ہو اور پھر نہ آئے تو بے وفائی ہے۔ تو کہا بے وفائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا، بات تو آپ نے ٹھیک ٹھیک کہی۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے، وہ سوالات آپ سنیے اور غور کیجئے۔
ہمیں غور کرنا چاہیے۔ افسوس صد افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں آتے بھی ہیں تو بس یوں ہی آ جاتے ہیں، حالانکہ اہتمام مجلس یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی اپنی نیتوں کو سنواریں۔ جیسے دودھ کے آنے سے پہلے برتن کو سنوارا جاتا ہے اور دھو کر صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس دودھ میں کوئی کچرا اور کوئی ملاوٹ نہ آ جائے، ایسے اپنے دل کو جو ہے وہ سنوارے، اپنے دل کو صاف ستھرا کرے اور پھر آ کر بیٹھے۔ کھیتی والا جب کھیتی کرتا ہے تو پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، پہلے زمین میں ٹریکٹر چلاتا ہے اور پہلے زمین کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اس کے بعد اس میں دانا ڈالا جاتا ہے، پھر وہ دانا لہلہاتا ہے اور وہ کھیت پھر ہرا بھرا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مالک تو مالک، قریب سے گزرنے والا بھی اس کی لہلہاہٹ کو اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر کے ایسی مجلسوں کے اندر آئے اور اس کے بعد اس مجلس کا پانی لگ جائے اور پھر وہ دل کی کھیتی لہلہا جائے تو خود کی ذات تو ٹھیک، لیکن قریب سے گزرنے والا بھی اس کی جو ہے وہ لہلہاہٹ کو جیسے کھیت کی محسوس کرتا ہے، ایسے اس انسان کے پاس دوسرا انسان جب بیٹھتا ہے وہ بھی جو ہے اس کے دل کے سکون کو اپنے دل کے سکون کا سامان بناتا ہے۔ جیسے قریب سے گزرنے والا مالک نہیں ہے، وہ دوسرا ہے، لیکن اس کو وہ کھیتی بھاتی ہے۔ خیر، سلیمان بن عبد الملک نے چند سوالات کیے۔ ابو حازم سلمہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کو جو جوابات دیے، دو تین سوال دو تین جواب آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ انہی کو اگر غور سے سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو بہت کچھ آدمی سیکھ سکتا ہے۔ سلمہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ کو پہلا سوال تو سلیمان بن عبد الملک نے کیا کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو حازم سلمہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب سوال رکھا گیا، موت سے میں بھی اور دنیا کے انسان گھبراتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو 90 سال کی عمر ہو جائے، اس کو پوچھو کہ اب چلنا ہے چاچا، تو کہ 100 پورے ہو جاتے تو اچھا ہوتا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ملیں گے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لیکن ان کو بھی پوچھو کہ اب قبرستان چھوڑ کے آئے، کہا کہ کچھ اور جی لیتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کے لیے موت کا شوق رکھتے ہیں۔ خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ انتقال سے چند دن پہلے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور اسی میں ریاضت اور عبادت میں لگ گئے۔ جب کچھ دن گزر گئے، خواجہ خواجگان نے اپنا دیدار نہیں کرایا تو مریدین کو بڑی تشویش ہوئی۔ بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ اس دروازے کو توڑا گیا۔ جب توڑا تو دیکھا کہ اندر میں خواجہ خواجگان اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور آپ کی پیشانی پر
سنہرے الفاظ سے یہ لکھا ہوا تھا مات حبیب اللہ فی حبہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے بہت سارے صحابہ کے بارے میں ملتا ہے جب موت کا وقت آیا ہے تو موت کے وقت زبان پر اور لبوں پر ہنسی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ان کے تو موت کے وقت لبوں پر ہنسی ہے، ہمارا جب موت کا وقت آئے گا تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں روزانہ اپنی موت کو یاد کیا کر۔ جتنے صحابہ کے بارے میں آپ پڑھو گے انتقال کا وقت ہے، جانکنی کا عالم ہے اور اس وقت لبوں پر ہنسی ہے۔ پوچھا جانکنی کا عالم ہے اور جانے کا وقت ہے اور لبوں پر ہنسی ہے، جانے والا تو ہنستا نہیں، اب تو دنیا سے چلا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو مسرت کا موقع ہے، غداً یلاقی اصحابہ، کل کو ہم اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے کون سے بلال؟ یہ وہی بلال حبشی ہے جو غلام ابن غلام کہے جاتے تھے، ارے لیکن اسلام میں داخل ہو گئے، مرتبہ اتنا اونچا پا لیا، لوگ کہتے ارے مولی صاحب، او حضرت صاحب، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اتنا مجاہدہ کرنا، اتنے اونچے مقام کو پانا بس کی بات نہیں۔ ارے بلال حبشی ہے، حبشہ کے رہنے والے، غلام ابن غلام ہے، لیکن جب درجات کو طے کیا ہے، ایسا اونچا درجہ حاصل کیا کہ کائنات کے امام سچی سچی بات ارشاد فرماتے، بلال دنیا کے کسی اور کونے میں دنیا سے رخصت ہوگا، مرے گا کہیں اور، لیکن اٹھے گا کل قیامت کے دن میرے قدموں سے اٹھے گا، جنت میں میری اونٹنی کی نکیل بلال حبشی کے ہاتھ میں۔ خیر مجھے تو یہ بتلانا ہے، جب بلال کا انتقال کا وقت قریب آیا، بیوی جو ہے وہ رونے لگی، بلال حبشی کہنے لگے علی پگلی کیوں روتی ہو؟ آج تو وہی دن ہے جس دن کا کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا، غداً یلاقی محمد الرسول اللہ واصحابہ، کل کا تو وہ دن ہوگا میں میرے محبوب سے ملاقات کروں گا، ابو بکر سے ملاقات کروں گا، عمر سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو ملاقات کا وقت آ گیا۔ تو صحابہ کے بہت سارے قصے ملیں گے، وہ اللہ کے مخصوص بندے جن کو اللہ سے محبت تھی وہ جانے کو تیار ہیں، لیکن کہا کہ دنیا کے اکثر انسان کا حال یہ ہے، موت سے گھبراتا ہے، موت سے پیچھے ہٹتا ہے۔ ابو حازم سے سوال کیا سلیمان بن عبد الملک نے، کیا بات ہے، کیوں انسان موت سے ڈرتا ہے، کیوں انسان موت سے پیچھے ہٹتا ہے؟ ابو حازم نے جواب دیا کہ انسان کی فطرت ہے، وہ ویرانے سے آبادی کی طرف جاتا ہے، آبادی سے ویرانے کی طرف نہیں جاتا۔ ارے آبادی سے ویرانے کی طرف انسان نہیں جاتا، ہم نے آخرت کو ویران کر رکھا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا۔ اب آبادی سے ویرانے کی طرف آدمی کیسے جائے؟ سرکار مدینہ نے کتنی بہترین مثال پیش فرمائی۔
ارے مثالیں پڑھتے نہیں کیا؟ مثالیں جو ہے وہ دیکھو تو صحیح، دنیا کا نظام دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ جہاں آباد ہوگا آدمی وہاں کو جانے کو جی چاہے گا۔ ایک بادشاہ، ایک علاقہ، اس علاقے کا قانون تھا کہ وہ کسی طرح اپنے ایک بادشاہ کو چنتے تھے۔ 5 سال کی بادشاہت ہوتی تھی، 5 سال کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، جس جنگل کے اندر بڑے بڑے زہریلے جو ہے وہ اور پھاڑ کھانے والے تمام طرح کے جانور ہوتے تھے۔ تو جلدی کوئی بننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ 5 برس حکومت کرو۔ پھر ایک عقل مند تھا، اس نے کہا کہ میں تم پر حکومت کروں۔ 5 برس کے لیے اس نے حکومت سنبھالی، اور جو جنگل تھا اس جنگل کو صاف کرانا شروع کیا۔ کام اندر ہی اندر شروع ہے۔ جب جنگل کو صاف کرایا، وہاں محل بنوایا، آبشاریں لگائے، اب بہترین جگہ تیار ہو گئی۔ ابھی 3-4 سال ہی گزرے تھے، تب سے ہی بادشاہ کو ہوتا تھا کب 5 برس پورے ہوئے اور مجھے وہاں چھوڑے، اس لیے کہ وہاں آباد کیا تھا، اب یہاں سے نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کو آباد نہیں کیا، ہم نے اپنی آخرت کو آباد نہیں کیا، اس لیے ہمیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس لیے ہم اپنی آخرت کو آباد کریں، ہم اعمال کچھ آگے بھیجیں۔ ابو حازم سلمہ ابن دینار نے کہا، ویرانے کی طرف انسان نہیں جاتا، آبادی کی طرف جاتا ہے۔ آخرت کو آباد کر دو، پھر مرنے کو جی چاہے گا، مرنے کا شوق ہو جائے گا۔ دوسرا سوال وہ کرتا ہے، اچھا یہ بتاؤ جب رب کریم کے سامنے ملاقات کا وقت ہوگا تو کیا عالم بندوں کا ہوگا؟ ابو حازم نے جواب دیا، نیک بندہ تو اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا جیسے کئی برسوں سے گھر سے بچھڑا ہوا آدمی اپنے خاندان سے ملتا ہے۔ ارے برسوں کے بعد اگر خاندان کے پاس آدمی جاتا ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ کہا کہ نیک آدمی تو اپنے رب کے پاس جب جاتا ہے تو ایسے ملتا ہے جیسے برسوں کے بعد جو ہے وہ بچھڑا ہوا اپنے خاندان سے ملتا ہے۔ اور جو گنہگار ہوتا ہے وہ گنہگار اپنے رب سے ایسے ملتا ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے۔ وہ غلام جو بھگوڑا ہوتا ہے، جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہوتا ہے، وہ غلام جیسے ملتا ہے ایسے وہ بندہ اللہ سے ملے گا۔ تیسرا سوال کیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ابو حازم سلمہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جو اللہ رب العزت کی اتباع کرتا ہو۔ اس دنیا میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اللہ رب العزت کے حکموں کی اتباع کرے۔ ہم جس کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ اس کو عقل کہتے ہیں جس رب کریم نے پیدا کیا ہو، اسی رب کریم نے جس رب کریم نے پیدا کیا، جس نے کھلایا پلایا یہ سارا نظام چلایا، اسی کی آدمی اتباع نہ کرے تو اس کو کون عقل مند کہتا ہے؟ ابو حازم سلمہ ابن دینار سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟
جواب میں ارشاد فرما دیا جو رب کریم کی اطاعت کرتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ پھر آگے سوال سلیمان بن عبد الملک کرتا ہے اور یوں کہتا ہے من اجہلہم، سب سے زیادہ جاہل کون ہے، سب سے زیادہ بے عقل کون ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ بے وقوف کون ہے؟ ابو حازم سلمہ ابن دینار فرماتے کہ جو آدمی اپنی آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ دیتا ہے، جو آدمی اپنی آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کتنے دن کی ہے، یہ شباب ہے، یہ جوانی ہے تو کتنے دن کی ہے، یہ مال ہے تو کتنے دن کا ہے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو کسی وقت میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ وہ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ کتنے نواب گزرے ہیں جو اپنی نوابیت جھاڑا کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا وہ روٹی کے لقموں کے محتاج ہو گئے۔ یہ دنیا نہ آج تک کسی جو ہے ہمیشہ رہی ہے، نہ آج جو ہے آئندہ ہمیشہ رہے گی، یہ تو آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، چند دن کے لیے بنائی گئی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ دیتا ہو۔ ایک بڑی عمر کے صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کوئی عجیب بات بتا دو، کوئی عجیب قصہ سنا دو۔ انہوں نے کہا بتاتا ہوں۔ بڑی عمر تھی، فرمانے لگے کہ میں نے 2 اموی بادشاہ کو دیکھا ہے۔ ایک میں نے یہی سلیمان ابن عبد الملک جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہی کا ایک بھائی ہشام ابن عبد الملک تھا، وہ بھی بادشاہ تھا، اور عمر ابن عبدالعزیز بھی تھے۔ کہا میں نے 2 بادشاہ کا جو ہے وہ زمانہ دیکھا، اور 2 بادشاہ کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا، ایک ہشام ابن عبد الملک کو اور ایک عمر ابن عبدالعزیز کو۔ ہشام ابن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس نے وراثت میں جو مال چھوڑا، ایک ایک بچے کو 1-1 لاکھ دینار، 1-1 لاکھ اشرفیہ وراثت میں ملی۔ ارے دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اشرفی سمجھ رہے ہیں میری بات آپ لوگ کہ ابھی سے غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، توجہ کیجئے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور حالات کیسے۔ کہا کہ 1-1 لاکھ اشرفیہ 1-1 بچے کو وراثت میں ملی، اور پھر کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھا کہ ان کا انتقال ہوا، ان کے جو بیٹے تھے ہر بیٹے کی وراثت میں 19 درہم آئے، آج کل بہت زیادہ سمجھو تو 1900 روپے آئے۔ لیکن اس بوڑھے نے جو آگے بات بتلائی، میں آپ کو وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی تعجب کی بات جو بتلانی تھی، اس بوڑھے نے یہ بتلایا کہ لیکن ہشام ابن عبد الملک کے بیٹوں کو جس کے باپ نے 1-1 لاکھ اشرفیہ چھوڑی، میں نے اس کے چند بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کے ایسے محتاج تھے
کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے اور لوگ صدقہ اور خیرات دیتے تھے اور اسی سے وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے. اور عمر ابن عبد العزیز جن کا انتقال ہوا اور بیٹوں کے حصے میں 19 درہم چھوڑے تھے, 1900 روپے چھوڑے تھے, ان کی اولاد کو میں نے دیکھا کہ ان کی بعض اولاد ایک وقت میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں قربان کرتی تھی. جس نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کو چاہا تھا اس کی اولاد ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہے, اور جس باپ نے اپنی اولاد کے لیے دین کو چاہا تھا اور نیک نامی کے ساتھ زندگی گزاری تھی. ارے جمعہ کے دن سنے کا پڑھتے نا تذکرہ آتا ہے خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے. لمبا قصہ ہے. ایک جگہ سے گزرتے ایک دیوار گرنے کو ہے. حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ لگاتے, اس جو ہے دیوار کو ٹھیک کر دیتے. آپ جانتے ہی ہوں گے وہاں والوں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں تھا, کنجوس لوگ تھے, ٹھہرایا نہیں تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے جب دیوار کو ٹھیک کیا, موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ کیا بات ہے؟ خیر مجھے تو عرض کرنا ہے. جب جواب ملا موسیٰ علیہ السلام کو تو کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی, اس کے نیچے باپ نے خزانہ چھپایا تھا. اگر وہ گر جاتی تو لوگ خزانہ چور لیتے, خزانہ اٹھا جاتے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ بڑا نیک تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا باپ بھی کوئی نیک نہیں تھا, لیکن ان کی نسل میں 7واں ان کا دادا یا 5واں دادا وہ بڑا نیک تھا. اس کی نیکی یہ 5ویں 6ٹھی 7ویں نسل تک آ رہی. اس لیے ہم نیک بنے, ہم اپنی اولاد کو اپنے آپ کو بھی دیندار بنائے, نیک بنائے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا کفیل ہے. اللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالیٰ مومنین کو دوست رکھتے ہیں. ہماری عمر کا اکثر حصہ گزر گیا, لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ فکر مند نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ہماری عمر ضائع ہو رہی ہے, ہماری عمر جا رہی ہے, ہم روزانہ موت کے قریب آ رہے ہیں. ارے عمر ختم ہو رہی ہے, داڑھی سفید ہو چکی ہے, اور جو ہے قبر کے دہانے کھل چکے ہیں, قبر میں جانے کا وقت قریب ہے, لیکن ہم اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے تیار نہیں, ہم اس کے لیے فکر مند نہیں ہیں. حالانکہ وقت تو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بناتے, ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اللہ کا کلام پڑھے, اللہ کا قرآن پڑھے. ان هؤلاء يحبون العاجلة, کہا کہ موت تمہارے دن بدن قریب آتی جا رہی ہے اور دنیا تم سے دور ہوتی جا رہی ہے, لیکن افسوس صد افسوس کہ تم اپنی دنیا کو بڑھانے میں لگے ہو, اپنی آخرت کو گھٹانے میں لگے ہو. اور لوگوں, اپنی آخرت پر اپنی دنیا کو ترجیح نہ دو. اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر کسی حال میں ترجیح نہ دو. ہم اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دیں گے. ہم اپنی بھی آخرت بنائیں, اپنی اولاد کی آخرت بنائیں, اپنے آپ کی آخرت کو بنائیں, اپنے آپ کو تقوی پر لائے. زندگی کا زمانہ اخیر چل رہا ہے
اور رمضان کے قریب کا زمانہ چل رہا ہے، ہم اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو تقوی پر لائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حالات کیسے ہو، حالات کس درجے کے ہو، لیکن اگر ہم نے اپنی آخرت کو ترجیح دی ہے، اس لیے آپ دیکھو، ایک طرف تو ہم دنیا حاصل کر چکے ہیں، دنیا کی ترقیات حاصل کر چکے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو ہم نے ہماری محنت کا مرکز اپنی دنیا کو بنانا، ہماری محنت کا مرکز اپنی اولاد کی دنیا کو بنانا، اپنی دنیا کو، اپنی اولاد کی دنیا کو اچھا بنانا۔ ہم آپ کو انکار نہیں کرتے، آپ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اچھی نیت کے ساتھ، لیکن ایک طرف حالات یہ رخ پیش کرتا ہے، اور حالات کا رخ ایک طرف یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ہماری کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہے، ہماری کتنی اولاد بے دین ہو رہی ہے، ہاتھوں سے اولاد نکلتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کی آخرت کی فکر نہیں کی۔ ہمارا مرکز اور ہماری دھن ان کی دنیا بنانا رہی، ہم نے اپنی اور ان کی آخرت کے بارے میں سوچا نہیں، ہم نے ان کے عقائد کو ٹھیک نہیں کیا، اس لیے ہم اپنے بچوں کے عقائد کے لیے مکتب کی محنتیں بھی کریں، ہم اپنے عقائد کے لیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے دعوت کی محنت بھی کرے، اور خانقاہوں کی محنت میں لگے، اللہ والوں کے پاس جائے۔ آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ترک کی تاریخ اٹھائیے، ایک طرف تو ہمارا یہ حال ہے کہ ایک ذرا سی بات پر ہماری بچیاں مرتد، یہاں تک کی خبریں آتی ہے، آپ دنیا میں چلو پھرو کہ جو ہے لینے والے لینے جاتے ہیں، ہماری بچیاں یوں کہتی ہے کہ ہمیں اب اپنے معاشرے میں واپس نہیں جانا، ہمیں اسلام میں واپس نہیں جانا، یہ ارتداد کے دہانے پر پہنچی ہے۔ ہم نے ان کی دنیا کی فکر کی، ان کی آخرت کی فکر نہیں کی، اور جہاں کسی اللہ والے کی تربیت میں، کسی اللہ والے کے ساتھ رہ کر جہاں کے لوگوں نے ایمان بنایا ہو، آپ ترک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ، ارے اس وقت کے فلسطین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ہماری عورتوں کی طرح وہ بھی نازک صنف عورتیں ہیں، لیکن انہوں نے رات کے گرم گرم آنسو اپنے ایمان کے لیے بہائے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کی دنیا کے لیے نہیں بہائے، انہوں نے ایمان کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہے، انہوں نے ایمان کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا ہے۔ تو پھر وہ گولیاں تو کھا سکتی ہے، شہید تو ہو سکتی ہے، لیکن ذرہ برابر ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا، بلکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی، اولاد کو شہید کروا رہی ہے، اپنے آپ کی خود جان دے رہی ہے، لیکن ایمان پر مر مٹنے کو خوشی کی چیز محسوس کرتی۔ کیوں؟ ایمان بنا ہوا تھا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہوں نے رات کے آنسو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جو ہے وہ بہائے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیا یہ چند دنوں کے لیے اور چند لوگوں کے لیے، چند جماعت کے لیے یہ جو ہے وہ آیت اتری ہے؟ نہیں، تمام انسانوں کے لیے اتری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او لوگو تم اللہ کا کثیر ذکر اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہارا ایمان بنے، ایمان میں تازگی آئے، وہ ایمان بنے کہ جس ایمان پر مرنا مٹنا اور جس ایمان پر اپنی جان کو دینا آسان ہو جائے۔ ہم اپنی اولاد کا یہ عقیدہ بنائیں، اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں، بیٹا ساری دنیا ایک طرف اور دنیا کے تمام سامان ایک طرف،
دنیا کے تمام قانون ایک طرف، لیکن دین اسلام کا قانون اور اسلام کا قانون ایک طرف۔ بیٹا یہی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ اس کے دل میں بچپن سے جاگزی کرے۔ جہاں اس حالات کے اندر اور اس دنیا کے اندر دنیا کی یلغار ہے، وہاں ذکر اللہ کے ہتھیار سے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ پھر ہم اپنے اس ایمان کے لیے، اپنے آخرت کے لیے ہم تیاری کرنے والے ہوں گے۔ ایک سوال سلیمان بن عبد الملک نے کیا، کہا کہ سب سے اچھا کلام کون سا ہے؟ ابو حازم نے جواب دیا کہ سب سے بہترین کلام کسی کے سامنے حق بات کہنا، ایسے وقت میں جبکہ اس سے خوف ہو یا امید ہو۔ کسی بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، سچی بات کہنا، اگرچہ خوف ہو کہ مروا ڈالے گا، قتل کروا ڈالے گا، یا پھر کسی بڑے کے سامنے سچی بات کہنا، حالانکہ خوف ہو، امید ہو کہ اگر غلط بات کہوں، اگر اس کی طرفداری کی بات کہوں گا تو کچھ روپیہ پیسہ ملے گا، کچھ ہدیہ تحائف ملے گا۔ کہا کہ سچی بات کہی جائے، چاہے خوف کا عالم ہو یا امید کا عالم ہو۔ خیر مجھے تو عرض یہ کرنا ہے، بے وقوف ہے، ابو حازم نے کہا سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو چھوڑتا ہو، اپنی دنیا پر اپنی آخرت پر اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہو۔ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ تو آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ کتنے بوڑھے اور کتنے جوان تھے جو جوانی سے بڑھاپے تک نہیں پہنچ پائے اور دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ موت تو ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ دنیا ہم سے پیٹ پھیرتی جا رہی ہے۔ ہم کب تک دنیا، کب تک ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس لیے نہیں کر پاتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، اپنی اولاد 11 بچے تھے، اور ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی ملک کا گورنر تھا۔ مجھے لمبی تاریخ بیان نہیں کرنا، لیکن خود عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کے اوپر آپ جو ہے وہ غور کیجئے کہ کیسی زندگی ہے۔ آخری وقت ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ان کے نسبتی بھائی، برادر نسبتی، جس کو آپ کی زبان میں کہے تو سالے صاحب، تشریف لائے کہ بہنوئی دنیا سے رخصت ہو رہے، بہنوئی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک کمرے میں عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ جب ملاقات کی، اس کے بعد بہن کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بہن، بہنوئی کے کپڑے تبدیل کر دیے جائیں۔ ایک دفعہ کہا، بہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ کہا، بہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ کہا، لوگ بڑے بڑے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کے کپڑے بدل دیے جائے۔ تو فاطمہ نے جواب دیا، بہن نے اپنے بھائی کو کہا، بھائی، تیرے بہنوئی کے پاس اس پہنے ہوئے جوڑے کے علاوہ دوسرا کوئی جوڑا نہیں، اس جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں ہے کہ جس جوڑے کو ہم تبدیل کرا سکیں۔ جب خود نیک بن کر زندگی گزاری تو اولاد کو جو ہے اولاد کی طرف افسوس یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دیندار بناتے نہیں، اپنے آپ کو اور باتیں کرتے ہیں ہم جو ہے وہ یوں ہو جائے، ہم یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ یاد رکھو، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائے،
ہم بھی آخرت کی فکر میں گھلے، ہم بھی آخرت کی فکر میں چلے، تو پھر اولاد کی تربیت ہوگی، اولاد بھی آخرت کو چاہنے والی ہوگی۔ ایک وقت وہ تھا عمر ابن عبدالعزیز کا کہ وہ آئے ہیں گھر میں، تشریف لائے اور بیٹیاں اپنے منہ پر جو ہے وہ اپنے رومال کو رکھتی ہے۔ کہا بیگم سے کیا بات ہے آج بچیاں اپنا رومال منہ پر رکھتی ہے؟ بیگم نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ اتنا کھانا ہمارے پاس نہیں تھا کہ روٹی کے ساتھ بیٹیاں سالن کھاتی، نتیجے میں بیٹیوں نے روٹی کے ساتھ پیاز کو کھایا ہے اور اس پیاز کی باس تمہارے تک نہ پہنچے، اس لیے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے منہوں پر رکھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی ہچکیاں بن گئی، ہم تو ہے کہ بازار میں ایک کا دو بنانے، یہ بازار اور یہ دکان ہمیں مہینے میں ایک مرتبہ بھی مجلس میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ وہی دکان ہے، یہ وہی بازار ہے، یا پھر یہ وہی دنیا کی 2 4 6 دوستوں کی محبت ہے جو مہینے میں ایک دفعہ پابندی سے بھی آنے کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ پھر خیال کرتے یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ارے صحابہ نے جب پوچھا تھا نا، رب کریم نے تو اعلان فرما دیا تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم سے پہلوں کے حالات کو دیکھو، ہم نے ان کو کیسا حالات میں جھنجھوڑا، ہم نے ایسے حالات لائے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ایسا ہلایا حالات میں کہ رسول کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ نہ لگے مہندی، نہ لگے پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کے لیے، اور اپنے دل کو، میں نے شروع میں یہی بات کہی، جو لوگ پیچھے آئے ان کو شاید بات پوری سمجھ میں نہ آئے، اس لیے شروع میں نے کہا کہ ہم اپنے دل کی زمین کو لہلہانا چاہتے ہیں، نرم کر کے اس میں کچھ بونا چاہتے ہیں، لہلہانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس دل کو نرم کرے، آخرت کی رغبت کرے، اور آخرت کی رغبت ان مجلسوں سے پیدا ہوتی ہے، ان مجلسوں سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ رب کریم کا دربار ہے۔ اس رب کریم کے دربار میں آنے کے بعد آدمی کو بہت کچھ حالت میں تبدیلیاں محسوس ہوتی، اس لیے یہ شعائر اللہ ہے، مسجد اللہ کی نشانیاں، اس لیے ہم اپنا تعلق مسجدوں سے، اپنا تعلق تمام جو ہے وہ دینی خدمتوں سے اور تمام دینی کاموں سے اپنا تعلق رکھے، اور اپنی آخرت کے اوپر اپنی دنیا کو ترجیح نہ دے، بلکہ آخرت کا تقاضا ہے اپنی دنیا کو پیچھے کرے، اپنی دنیا کو پیچھے کرے، ورنہ یہ دنیا تو ایسی ہے وہ کسی کو چھوڑتی نہیں۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا تو دنیا دار کو بہت اچھی معلوم ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا بہت ساری امت کے بہت سارے فتنے، میری امت کا ایک فتنہ، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ مجھے یہ خوف نہیں کہ بھوک کی وجہ سے تم مر جاؤ، غربت کی وجہ سے تم مر جاؤ، مجھے خوف یہ ہے کہ مالداری، مال تمہارے پاس آ جائے، پھر
تم ایک دوسرے پر اترانے لگے۔ اس لیے دنیا ضرورت کی کمائے، لیکن جہاں آخرت کا معاملہ آئے ہم دنیا کو پیچھے کرے، اپنی آخرت کو آگے کرے۔ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے۔ ابو حازم کا جواب یہی رہا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو اللہ رب العزت کی اتباع کرے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، تقوی اختیار کریں۔ رمضان کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اب رمضان آنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کی یہ 25-26 تک آپ نے پہنچا دیا، 24 تک 25 تک، اب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اور رمضان میں جو نعمتیں، جو برکتیں اپنے برگزیدہ چہیتے اور لاڈلوں کو دیتے ہیں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رمضان کے ایک دن میں اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں دنیا پر نازل ہوتی ہے جتنی پورے سال میں نازل ہوتی ہے۔ رمضان کے ایک دن میں روحانیت کا مہینہ آ رہا ہے، نورانیت کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں۔ افسوس یہ ہے رمضان آ جاتا ہے، وہاں تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، پھر رمضان چلا جاتا ہے، درمیان رمضان میں سوچتا ہے آتا رمضان آئے گا نا تو میں ایسا کروں گا۔ وہ تو زندگی بھر سے ایسا چل رہا ہے۔ اس لیے رمضان کا ہم ٹائم ٹیبل بناوے کہ اکھی رات مستی مزہ کریں گے، اکھی رات گھومیں گے پھریں گے، اور دن میں صبح سے لے کر عصر تک سوئیں گے۔ ایسا کریں گے؟ ہاں، یہ ٹرینڈ ختم کرو، یہ بے وقوفی ختم کرو۔ رات میں چاہے تو سو جاؤ، سحری میں اٹھو، اب اللہ کے سامنے رو لو، دھو لو، سحری کر لو، پھر فجر کے بعد تھوڑا آرام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی دنیا کا کام بھی کرو، اپنا نظام بناؤ کہ رمضان میں ہم روزانہ اتنے پارے پڑھیں گے، 4 پارے، 3 پارے، 5 پارے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی روحانیت کو بڑھائے۔ رمضان میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کتنے قرآن، 61 قرآن، ایک دن کا، ایک رات کا اور ایک تراویح کا۔ رمضان میں ابھی سے تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یہ قیام کرنا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئے کہ 8 رکعت اور 4 رکعت اور 20 رکعت پوری کی پوری امام کے پیچھے، اور اس بات میں نہیں آوے کہ کہاں جلدی تراویح پوری ہوتی ہے، کہاں جائیں گے، کہاں بہت فاسٹ پڑھتے، یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ نہیں، بہترین جگہ پر جو ہے وہ تراویح پڑھے اور پوری تراویح پڑھے۔ رمضان کا ایک کام یہ ہے، رمضان کا ایک کام روزے رکھنا ہے۔ روزے کو چھوڑ دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، میں سویا تھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں 2 لوگ میرے پاس آئے، مجھے اپنے ساتھ لے گئے، ایک بلندی کے قریب جا کر کھڑا کیا اور مجھے کہا کہ چڑھو۔ میں نے کہا کہ مجھ میں سکت نہیں کہ میں اس کو چڑھ جاؤں، میں نہیں چڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ انہوں نے میری مدد کی اور میں اس بلندی پر چڑھا۔ مجھے آوازیں آئی رونے کی اور بلبلانے کی۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہے؟ کہا کہ یہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے جو لوگ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے، وقت سے پہلے افطار کرتے تھے، روزہ چھوڑتے نہیں تھے، وقت سے پہلے افطار کرتے۔ اس لیے روزہ تو ہے ہی، لیکن روزے کے ساتھ صرف بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر ختم کرنا نہیں ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتے، اور پھر رات میں اللہ سے روزے دار کی
ایک دعا ضرور قبول ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے حسن ظن پیدا کریں، ہم اللہ رب العزت سے اچھا گمان پیدا کریں۔ ہمارا تو سب کا اس سے نہیں بنتی، اس سے نہیں بنتی، اللہ سے بھی نہیں بنتی۔ ہم تو اللہ سے بھی اچھا گمان نہیں رکھتے۔ ارے وہ رب کریم ہے، اچھا گمان رکھو، وہ ہمارے حال کو بہت اچھی طرح سے ہمارے حال کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم تو فی الفور کا جانتے ہیں، وہ آئندہ کا بھی ہمارا حال جانتے ہیں۔ اس لیے نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے مانگے، دعائیں مانگتے بن جائے، ہم چلتے پھرتے بھی ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگتے رہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے سامنے ضرورت آتی ہے، فوراً دماغ میں وہاں جانا ہے اور یہ ضرورت پوری کرنا ہے، جائیں گے ہم وہاں، لیکن وہ ضرورت آئی، جیسے ہی سامنے دل ہی دل میں کہنا شروع کر دو، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، یہ ضرورت آئی ہے، اس ضرورت کو آپ پورا کر دو۔ اب جانا شروع کرو، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ خیر، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے دنیا کے آخرت کے خاطر اپنی دنیا کو پیچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے پہلے رمضان کا نظام الاوقات بنانے کی اور رمضان میں روحانیت کو بڑھانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔